جھوٹی قسم کے برے اثرات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جھوٹی قسم کھانے والا شخص 40 راتوں کے اندر تنگ دست ہو جاتا ہے۔ اسی مضمون کی چند دیگر روایات بھی موجود ہیں۔ چھٹے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے، وہ جھوٹی قسم جو جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے، یہ ہے کہ آدمی کسی مسلمان شخص کے حق کو مارے یا اس کا مال چھیننے کے لیے کھائے۔ امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، یعنی جب کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا جانتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، تو خدا تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ ہمیں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جس پر تم جھوٹ باندھ سکو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی جو شخص کہتا ہے کہ خدا جانتا ہے، حالانکہ خدا کے علم میں اس کے برخلاف بات ہو، تو خدا کی عظمت اور ہیبت دیکھ کر عرش خدا لرز اٹھتا ہے۔ قسم کی اقسام۔ قسم کے ذریعے کوئی چیز ثابت کی جاتی ہے یا کوئی کام لازم ہو جاتا ہے۔ قسم کسی بات یا خبر کو ثابت کرنے کے لیے یا اسے تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، اور اس کی 4 قسمیں ہیں: واجب، مستحب، مکروہ اور حرام۔ قسم کھانا واجب کب ہے؟ اگر جان یا عزت کی حفاظت کا مسئلہ ہو، آدمی کو اپنی خاطر یا کسی مسلمان کی خاطر قسم کھا لینا واجب ہے۔ اسی طرح اگر اپنے مال کو یا ایسے مال کی حفاظت کا مسئلہ ہو جس کی حفاظت واجب ہو اور جو قسم کھائے بغیر ممکن نہ ہو، وہاں بھی قسم کھانا واجب ہے۔ حتیٰ کبھی جان، عزت یا خطیر مال کی خاطر جھوٹی قسم کھانا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جھوٹی قسم کھانے کے بجائے توریہ کرے اور اس طرح احتیاط سے کام بھی چلائے۔ قسم کھانا مستحب ہے۔ بعض مقامات پر قسم کھانا مستحب ہوتا ہے اور بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں قسم نہ کھانا مستحب ہے۔ اگر اپنے یا کسی مسلمان کے مال کی حفاظت کا ایسا مسئلہ ہو جو واجب نہ ہو، یعنی ایسا مال جس کی حفاظت واجب نہ ہو، اس کے لیے قسم کھانا مستحب ہے۔ یہ وہ مال ہے جب بہت کم ہو، جس کی قیمت 30 درہم سے کم ہو۔ زرارہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا، ظالم حکام ہم سے زبردستی ٹیکس اور خراج وصول کرتے ہیں، اگر ہم جھوٹی قسم کھائیں ہمارے پاس ٹیکس دینے کو کچھ نہیں ہے، اور ایسی قسم کے بغیر مال کی حفاظت ممکن نہ ہو تو کیسا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایسی قسم کھجور و مکھن سے زیادہ لذیذ ہے۔ ظاہر ہے ایسی قسم ظالم کے ظلم سے نجات کا باعث ہے۔ البتہ اگر تھوڑا سا مال ہو، خاص طور پر اگر 30 درہم سے کم مالیت کی رقم ہو، اس کو ظالم کے ہاتھ میں جانے سے بچانے کے لیے قسم کھانے کے بجائے قسم نہ کھانا مستحب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا کی بزرگی اور عظمت کا خیال کرتے ہوئے قسم نہ کھائے تو خدا تعالیٰ اسے ایسا مال عطا فرمائے گا جو ہاتھ سے گئے ہوئے مال سے بہتر ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تمہارے خلاف کچھ مال کو دعویٰ کیا جائے لیکن دعویٰ کرنے والے کا تم پر کوئی حق نہ ہو، وہ تم سے قسم کھلوانا چاہے تو یہ دیکھو، اگر مال 30 درہم کی حد میں ہے تو اسے عطا کرو اور قسم نہ کھاؤ، اگر مال 30 درہم سے زیادہ کا ہو تو قسم کھا لو اور اسے کچھ نہ دو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے قرض دار یا جس پر کچھ مال دینے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کو بادشاہ کے پاس پیش کرے، بادشاہ اسے قسم کھلوانا چاہے لیکن وہ یہ جانتے ہوئے بھی قسم کھانے کا حق رکھتا ہے، خدا کی عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے قسم نہ کھائے، تو قیامت کے دن خدا تعالیٰ ایسے شخص کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کم کا درجہ دینے پر راضی نہیں ہوگا۔ سید سجاد علیہ السلام قسم نہیں کھاتے۔ کافی کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بیوی کا تعلق قبیلہ بنی خنفیہ سے تھا۔ امام علیہ السلام کے ایک شیعہ نے امام سید الساجدین کو خبر دی کہ وہ یہ عورت آپ کے جد امیر المومنین علیہ السلام کی دشمن ہے۔ تحقیق کے بعد امام علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی۔ وہ عورت پہلے ہی مہر لے چکی تھی، اس کے باوجود اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کے خلاف مہر کا جھوٹا دعویٰ حاکم مدینہ کے سامنے پیش کیا اور اس نے 400 دینار مہر کا مطالبہ کیا تھا۔ سید سجاد علیہ السلام سے حاکم مدینہ نے کہا، یا تو آپ قسم کھا لیجئے۔ آپ نے مہر کی رقم ادا کر دی۔ امام سجاد علیہ السلام نے قسم نہیں کھائی بلکہ اپنے بیٹے حضرت محمد باقر علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ وہ عورت کو 400 دینار دے دے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے عرض کیا، آپ پر قربان جاؤں کہ حق آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں؟ لیکن میں خدا کو اس امر سے زیادہ بزرگ و لائق احترام سمجھتا ہوں، اس کے نام سے کچھ دینوی مال کی خاطر قسم کھا بیٹھوں۔ حق بات پر زور دینے کے لیے قسم، حق بات کو ثابت کرنے کے لیے، حق بات پر زور دینے کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے قسم کھانا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب بھی ہے، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں،
خدا کی قسم خدا مغفرت دینے میں ذرے نہیں کرے گا، اگرچہ ممکن ہے تم لوگ مغفرت طلب کرنے میں کوتاہی کرو۔ اسی طرح قسم کی ایک اور مثال حضرت امیر مومنین علیہ السلام کا یہ قول ہے، خدا کی قسم اگر لوگ جانتے ہوتے یا جو میں جانتا ہوں بہت کم ہنسا کرتے اور بہت زیادہ رویا کرتے۔ قرآن مجید میں اور معصومین کی روایت میں کئی مقامات پر قسمیں کھائی گئی ہیں، ان تمام قسموں کا تعلق اسی قسم سے ہے، یعنی قسم میں حق بات پر زور دینے اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے کھائی گئی ہیں۔ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام کو ایک خط لکھا، اس خط میں اس نے امام علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ سے جو بات جھوٹ منسوب کی جا رہی ہے اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا، خدا کی قسم جو بات منسوب کی جا رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، لیکن میں اس کو جھٹلانے کے لیے کسی بھی حال میں واللہ کہنا پسند نہیں کرتا، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ایسی بات کہی جا رہی ہے جو واقع نہیں ہوئی۔ قسم کھانا مکروہ ہے۔ مستحب اور واجب قسموں کا بیان گزرا۔ ان واجب یا مستحب قسموں کے علاوہ کئی دیگر حالتوں میں کلی طور پر قسم کھانا مکروہ ہے، خواہ وہ گزشتہ بات کے لیے ہو یا مستقبل میں ہونے والی کسی بات پر ہو۔ بہرحال عام حالتوں میں عام طور پر قسم مکروہ ہوتی ہے۔ اگر آدمی غیر ضروری طور پر قسم کھائے کہ کل ایسا ہوا تھا یا اس وقت ہے جب سچ بات پر قسم کھائی جائے، اگر جھوٹی بات پر قسم کھائی جائے تو یقیناً حرام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، خدا کی قسم نہ کھایا کرو، خواہ تم لوگ سچ بول رہے ہو یا جھوٹ۔ اس لیے خدا عز و جل فرماتا ہے، خدا کو اپنی قسموں کے لیے استعمال مت کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 224۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص نے خدا کی جھوٹی قسم کھائی اس نے کفر اختیار کیا، اور جس شخص نے خدا کی سچی قسم کھائی اس نے گناہ کیا۔ اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے، خدا کی سچی قسم کھائی اس نے گناہ کیا، اس لیے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، خدا کو اپنی قسموں کے لیے استعمال مت کرو۔ مندرجہ ذیل بالا حدیث کی وضاحت کچھ یوں ہے، خدا کی قسم جھوٹی کھانا یقیناً ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کرنے والا شخص ایمان کے اعلیٰ مرتبے سے گر جاتا ہے، اس کی مناسبت سے اس کے دل میں کچھ کفر آ جاتا ہے، اور سچی قسم کو بھی امام علیہ السلام نے گناہ کہا ہے، لفظ سے اسم استعمال کیا ہے۔ چونکہ مجتہدین کے درمیان مشہور فتویٰ یہی ہے، سچی قسم کھانا مکروہ ہے اور حرام نہیں ہے، اس لیے یہاں اس لفظ سے سچی قسم کو شدید مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہدایت فروع کافی میں یہ حدیث بھی موجود ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں شاگردوں نے ان کے پاس جمع ہو کر عرض کیا، اے خیر سکھانے والے، ہم کو کچھ نصیحت کیجیے، بے شک خدا کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے تم کو خدا کی جھوٹی قسم نہ کھانے کا حکم دیا تھا۔ فروع کافی قسم کا باب، اور میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ خدا کی نہ تو جھوٹی قسم کھاؤ اور نہ ہی سچی۔ قابل احترام چیزوں کی قسم، جن موقعوں پر خدا کی قسم کھا سکتے ہیں وہاں دیگر قابل احترام شخصیتوں مقدس چیزوں کی قسم کھانا بھی جائز ہے۔ ایسے مقامات پر مثلاً قرآن مجید کی قسم، کعبے کی قسم یا پیغمبر اکرم ائمہ کی قسم بھی کھانا جائز ہے۔ اسی طرح ہر قابل احترام ذات یا چیز کی قسم بھی جائز ہے۔ مثلاً آدمی اپنے باپ یا بیٹے یا کسی بھی آدمی کی قسم کھا سکتا ہے۔ جن روایتوں میں خدا کا نام لے کر قسم کھانے سے منع فرمایا گیا وہ اپنا حق ثابت کرنے کے لیے ممنوع ہے، کوئی سچی بات بتانے کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ البتہ جب اپنا حق ثابت کرنے کے لیے قسم کھانا ضروری ہو تو شرعی طور پر خدا ہی کی قسم کھانی چاہیے، کسی اور ذات یا چیز کی قسم ایسی صورت میں صحیح نہیں ہے۔ شرعی لحاظ سے اس طرح معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر مستقبل میں کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو اور اس کے لیے کوئی قسم کھانی پڑے تو اس میں بھی خدا ہی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، کوئی قسم شرعی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ قسم جس کا کھانا ہمیشہ حرام ہے، وہ قسم جو ہر حالت میں حرام ہے اور اسے کبھی بھی نہیں کھا سکتے، وہ خدا اور اس کے کبھی بھی نہیں کھا سکتے۔ وہ خدا اور اس کے دین سے بیزاری اور دوری اختیار کرنے کی قسم کھانا ہے۔ مثلا آدمی کہے، اگر میں ایسا کام نہ کروں تو خدا سے بیزار ہو جاؤں گا یا دین اسلام چھوڑ دوں گا، اس قسم کی بات یقیناً حرام ہے۔ اسی طرح اگر آدمی کہے، اگر میں نے فلاں کام نہیں کیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر بیٹھوں گا، یا علی علیہ السلام کی ولایت سے باہر نکل جاؤں گا، یا یہودی وغیرہ بن جاؤں گا، اس قسم کی شرط بھی حرام ہے۔ ایسی بات ہر حال میں حرام ہے، خواہ اپنا حق ثابت کرنا ہو یا نہ کسی سچی بات پر زور دینا ہو، خواہ مستقبل میں کسی کام کے لیے کرنے یا نہ کرنے کا عہد ہو یا کسی بات پر زور دینا مراد ہو، یا حال اور ماضی میں ایسا ہو، بہر صورت حرام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے سنا کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیزار ہو جاؤں گا۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، تجھ پر وائے ہو، اگر تو دین محمدی سے بیزار ہو جائے گا تو پھر کس کا دین اختیار کرے گا؟ کتاب کافی قسم کا باب۔ راوی کہتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے بات چیت نہیں کی یہاں تک کہ آن حضرت اس دنیا سے چل بسے۔ یونس ابن ذبیان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کتاب کافی قسم کا باب، اے یونس ہم سے بیزاری کی بات قسم میں استعمال مت کیا کرو۔ جو شخص ہم سے بیزاری کی بات قسم میں استعمال کر بیٹھتا ہے، ہوا وہ سچا ہو یا جھوٹا، ہم سے بیزار ہوتا ہے۔ حرمت والی قسم کا کفارہ۔ جو قسم حرام ہے، خصوصاً ایسی قسم جس میں مقدس ہستیوں کے بیزاری کی بات کی گئی ہو، اس کا کفارہ مجتہدین کے ایک گروہ نے اظہار کے کفارے کی مانند بتایا ہے۔ مجتہدین کے ایک اور گروہ نے اس کا کفارہ نظر توڑنے کے کفارے کی مانند بتایا ہے، جو کہ ماہ رمضان کا روزہ توڑنے یا نہ رکھنے کا کفارہ ہے۔ البتہ شیخ مفید فرماتے ہیں، اگر بیزاری والی قسم آدمی توڑ بیٹھے تو اس کا کفارہ 10 غریبوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے، اس کے ساتھ توبہ بھی کرنا ہے۔ یہی فتویٰ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک خط سے ثابت ہوتا ہے جو کتاب مسالک میں تحریر ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، ہر مسکین کو 1 مد طعام دے گا، خدا سے استغفار کرے گا، 1 مد 104 مسکال کے برابر ہوتا ہے، اور جو 14 چھٹانگ یا 750 گرام پونا کلوگرام کا ہوتا ہے، اس میں آدمی گندم آٹا، جو چاول یا پکی پکائی کوئی بھی غذا دے سکتا ہے۔ مدرجہ 12 روایت کی سند صحیح ہے، اسی لیے احتیاط کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور منصور دوانکی۔ ایک شخص عباسی بادشاہ منصور دوانکی کے پاس گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف اسے بھڑکانے لگا۔ اس نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ پر حملہ آور ہوں، انہوں نے اس کام کے لیے رقمیں ادھر ادھر بھیجی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ عبداللہ بن حسن کے بیٹوں محمد ابراہیم کی مدد کرتے رہے جنہوں نے آپ پر حملہ کیا تھا۔ منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینے سے طلب کر لیا۔ جب امام علیہ السلام دربار میں پہنچے تو منصور نے وہ سنی سنائی بات نقل کرتے ہوئے امام علیہ السلام پر سخت نکتہ چینی کی۔ امام نے فرمایا، میں ایسی باتوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، یہ تمام باتیں جھوٹ اور تہمت ہیں۔ منصور نے امام علیہ السلام سے ایسی باتیں منسوب کرنے والے شخص کو طلب کیا۔ اس ملعون نے اپنی کہی ہوئی باتیں تہمتیں دوبارہ دہرا دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی باتوں پر تم قسم کھا سکتے ہو۔ اس ملعون نے قسم کھانی شروع کر دی۔ حضرت نے بیچ میں اسے روک کر فرمایا، قسم کھانے میں جلدی نہ کرو، بلکہ جیسا ہی کہوں ویسی قسم کھاؤ۔ منصور نے پوچھا، اس نے جو بھی قسم کھائی ہے کہ اس میں کوئی نقص ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، جب خدا کی قسم کھائے ہوئے آدمی کی تعریف کر بیٹھتا ہے تو خدا فوری عذاب نازل کرنے سے رک جاتا ہے، بس اسے کچھ یوں قسم کھانی چاہیے، یعنی میں خدا کی طاقت و قوت سے بیزاری اختیار کرتا ہوں، اپنی ہی طاقت و قوت کی پناہ چاہتا ہوں، اور جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں۔ منصور نے شخص کو حکم دیا، اسی طرح قسم کھائے۔ ابھی اس نے پوری قسم نہیں کھائی تھی کہ اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل کر لٹک گئی اور اسی وقت واصل جہنم ہو گیا۔ کیا یہ بات حرمت والی قسم کے خلاف ہے؟ اس روایت سے ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ بیزاری والی قسم کھانا صحیح ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ محقق قمی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک تو اس روایت کی سند ضعیف ہے، دوسرے یہ کہ ایسی قسم کھلوانا شاید امام علیہ السلام کے لیے جائز ہو۔ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ قسم کھانے والا شخص مومن نہیں ہے بلکہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے، خود کو بری الذمہ ثابت کرنے کے لیے ایسا ضروری تھا۔ محقق کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام اس ملعون کو ہلاکت کا مستحق سمجھتے تھے، اس کی ہلاکت بیزاری والی قسم کھانے پر ہی منحصر تھی اور ضروری تھی تاکہ مقام امامت کی توہین نہ ہو، تاکہ امام علیہ السلام منصور کے ہاتھوں قتل ہونے سے محفوظ رہیں۔ اس کا یہ فائدہ یہ ہوا کہ منصور سادات اور مومنین کے قتل سے بھی وقتی طور باز آ گیا تھا۔ جھوٹی قسم سے توبہ۔ اگر آدمی ماضی یا حال کی کسی بات پر جھوٹی قسم کھا بیٹھے تو اس کی توبہ یہ ہے، آدمی اپنے کہے پر سخت پشیمان ہو، یہ جان لے کہ اس نے خداوند عالم کے نام مبارک کو کھلونا سمجھ رکھا تھا اور ایک گناہ کر بیٹھا تھا۔ جس قدر آدمی پشیمان ہوگا، اپنے گناہ کو بڑا سمجھے گا، استغفار کرے گا، اتنا ہی وہ خدا کی رحمت اور مغفرت سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ اگر جھوٹی قسم کھانے کے بعد کسی مسلمان کو مالی نقصان پہنچا ہو یا اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہو تو جھوٹی قسم کھانے والے شخص کو چاہیے وہ مالی نقصان کو پورا کر دے، مظلوم شخص سے معافی مانگ لے اور جس طرح بھی ہو تلافی کرے۔ قسم کب صحیح ہوگی؟ اگر آدمی یہ قسم کھائے کہ وہ مستقبل میں فلاں کام انجام دیتا رہے گا یا فلاں کام نہیں کرے گا تو اس کے صحیح ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ اگر ان شرطوں پر قسم پوری اتری ہو تو ایسی قسم توڑنا حرام ہے، توڑنے کی صورت میں کفارہ دینا واجب ہے۔
ایسی قسم کی کچھ شرطیں ہیں جو یہ ہیں: جس کام کی قسم آدمی کھائے وہ واجب یا مستحب ہونا چاہیے۔ مثلا آدمی یہ قسم کھا سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر صبح کی نماز قضا نہیں کرے گا یا نماز شب ترک نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کام چھوڑ دینے کی آدمی قسم کھائے وہ کام حرام یا مکروہ ہونا چاہیے۔ مثلا آدمی یہ قسم کھا سکتا ہے وہ آئندہ جھوٹ نہیں بولے گا یا مسجد میں نہیں تھوکے گا۔ کسی مباح کام کو ترک کرنے کی قسم اس وقت صحیح ہے جب اس کا کوئی معقول فائدہ ہو۔ مثلا سگریٹ پینا مباح ہے، آدمی سگریٹ کی عادت ترک کرنے کے لیے قسم کھا سکتا ہے۔ واجب، مستحب، حرام، مکروہ یا مباح ان پانچوں احکام والے کاموں کی قسم اس وقت درست ہے جبکہ خدا کا نام زبان سے لیا جائے، خدا کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عزم ہو۔ محض کھیل کھیل میں خدا کی قسم آدمی نہ کھائے۔ آدمی اپنی عادت کے تحت اگر کہے واللہ میں ایسا کام کر بیٹھوں گا یا خدا کی قسم ایسا برا کام نہیں کروں گا، اور واقعی اس کا عزم ایسا ہو تو وہ قسم نافذ ہو جاتی ہے ورنہ نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں، یعنی خدا تم کو بیکار قسموں کے کھانے پر تو خیر گرفت نہ کرے گا، مگر بالقصد پکی قسم کھانے اس کے خلاف کرنے پر تو ضرور تمہاری گرفت کرے گا۔ اور سنو اس کا جرمانہ جیسا تم خود اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، اسی قسم کا اوسط درجہ کا 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا یا غلام آزاد کرنا۔ پھر جس سے یہ سب کچھ نہ ہو سکے تو 3 دن کے روزے رکھنا تمہاری قسموں کا جرمانہ ہے۔ جب تم قسم کھاؤ اور پوری نہ کرو، اپنی قسموں کے پوری کرنے کا خیال رکھو۔ خدا اپنے احکام کو تمہارے واسطے یوں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ بیکار کام کی قسم، گزشتہ بیان سے معلوم ہوا کہ ایسی ہی قسم شرعی ہے، نافذ ہے، جس میں کوئی عقلی یا شرعی فائدہ موجود ہو۔ پس ایسے کام کے کرنے کی قسم کھائی جا سکتی ہے جس کے کرنے میں رجحان ہو یا واجب یا مستحب ہو۔ اسی طرح اگر آدمی کوئی کام نہ کرے، قسم کھائے کہ نہ کرنے میں کوئی عقلی رجحان ہونا چاہیے، وہ ناپسندیدہ کام مکروہ یا حرام ہونا چاہیے۔ اس بنا پر لغو اور بے پردہ بات پر قسم کھا لینا خود لغو اور بیہودہ ہے، ایسی قسم شرعی نہیں ہے اور نافذ نہیں ہوتی۔ پس بیہودہ قسم نہیں کھانی چاہیے، ہوا وہ عقلی طور پر ہو یا بے شرعی طور پر۔ یہی وجہ ہے اگر آدمی واجب یا مستحب کام کو ترک کرنے کی یا حرام اور مکروہ کو انجام دینے کی قسم کھائے تو یہ قسم لغو ہے۔ پس اگر آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود حج پر نہ جانے کی، اپنے عیال کو خرچہ نہ دینے کی، اپنی ماں سے یا کسی رشتہ دار مومن سے بات چیت بند کر دینے کی، یا اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہ کرنے کی، یا 2 آدمی کے درمیان آئندہ جھگڑا دور نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھے تو ایسی قسم شرعی حیثیت نہیں رکھتی۔ آدمی کو چاہیے کہ اگر ایسی کوئی قسم کھا بیٹھا ہو تو استغفار کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آدمی کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھے، حالانکہ وہ کام ایسا ہو جسے نہ کرنا بہتر ہو، تو اسے چاہیے ایسا کام ضرور کرے جو بہتر ہے۔ ایسی قسم توڑنے کا اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے۔ اس حدیث سے اس جیسی دیگر احادیث اگرچہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ لغو کام یعنی نامعقول یا غیر شرعی کام پر قسم نافذ نہیں ہوتی، اس کی کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں ہوتی، لیکن مشہور مجتہدین نے فرمایا مباح کام میں بھی قسم نافذ ہوتی ہے۔ پس اگر کوئی آدمی مباح کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اس میں کوئی عقلی فائدہ بھی نظر نہ آتا ہو، تب بھی اسے احتیاط کرنی چاہیے، ایسی قسم توڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر توڑ بیٹھے تو احتیاطاً اس کا کفارہ بھی ادا کر دینا چاہیے۔ مشہور مجتہدین کے فتوے کے مطابق مباح کام پر قسم کھا لینے سے وہ واجب بن جاتا ہے، پس اس سلسلے میں احتیاط ہی بہتر ہے۔ سعید ارج نامی راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے ایسا کام کرنے کی قسم کھائی حالانکہ جس کا نہ کرنا بہتر ہے، اب وہ قسم توڑنے سے بھی ڈر رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول نہیں سنے؟ جب بھی تم دیکھو کہ تمہاری قسم کے خلاف کام کرنا بہتر ہے تو ایسی قسم کی پرواہ نہ کرو اور چھوڑ دو۔ قسم کی قسمیں کتاب کافی ہی میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قسم کی 3 قسمیں ہیں: ایسی قسم جس کے سبب سے جہنم واجب ہو جاتا ہے، ایسی قسم جس کے سبب سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اور ایسی قسم جو نہ جہنم کی موجب ہے نہ کفارے کی موجب ہے۔ جس قسم کے کھانے سے جہنم واجب ہو جاتا ہے وہ جھوٹی قسم ہے، ایسی جھوٹی قسم جس سے دوسرے مسلمان کو مالی نقصان یا زحمت کا سامنا کرنا پڑا ہو، جیسے یمن غموس، یعنی جھوٹی قسم جو ارادتاً کھائی جائے۔ کہا جاتا ہے جس قسم کے کھانے سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے، جس قسم کے کھانے سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے وہ کار خیر کو بجا لانے یا برے کام کو چھوڑ دینے کی قسم ہے۔
ایسی قسم اگر آدمی توڑے یا کفارہ واجب ہے۔ کفارے کے ساتھ ساتھ توبہ اور پشیمانی بھی واجب ہے۔ اور جس قسم کے کھانے سے نہ جہنم واجب ہوتا ہے نہ کفارہ واجب ہوتا ہے وہ قطع رحمی کرنے کی قسم ہے جو زبردستی حاکم والدین یا شریک زندگی کے سامنے آدمی کو کھانی پڑی ہو۔ اس نوع میں ہر ایک ایسی قسم شامل ہے جو کسی حرام کام کے انجام دینے یا کسی واجب کام کے ترک کرنے پر کھائی گئی ہو۔ مزید تفصیلات کے لیے بڑی فقہی کتابیں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔